السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. ہم اسلام آباد خیر سے پہنچ گئے. آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ شوٹ ہو رہی ہے. جن خاتون کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں، اگر دلیری کی کوئی مثال ہے تو وہ خاتون ہے. انہوں نے وہ کام کیا جو بہت طاقتور سیاستدان، جج، جنرل، بڑے امیر لوگ، میڈیا پرسنالٹیز نہیں کر پاتے. انہوں نے ایک ایسے ایشو پہ آواز ریز کی اس دور میں جس دور میں لوگ اٹھائے جاتے تھے ڈالروں کے عوض. ان کے میاں کو اغوا کیا گیا. کس نے کیا آج تک نہیں پتہ. ہم گیس کر سکتے ہیں، شک لگا سکتے ہیں. انہوں نے یہ چیز ہر فورم پہ لڑی، ہر طاقتور حلقے کو ملی، لیکن آج تک ان کو جواب نہیں مل سکا کہ ان کے خاوند کے ساتھ کیا ہوا. یہ کہانی ہزاروں لوگ کی ہے پاکستان کی، لیکن آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ. تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. سیدھا ہم ایشو میں جاتے ہیں. اس دن کا بتائیں جس دن یہ ہوا. اچھا، اس دن مسعود اور میں بہت کلوز ہیں. پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گی کیونکہ جس طرح عام میاں بیویوں کو میں دیکھتی ہوں، ہم اس طرح سے نہیں ہیں. ہم بہت اچھے فرینڈس بھی ہیں، بہت اچھے جس طرح رازدان دوست ہوتے ہیں، اور ہر لحاظ سے مطلب ہماری بہت زیادہ شیئرنگ اور کلوزنس تھی. تو ہم لوگ ناشتہ بھی ایک ہی پلیٹ میں کرتے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کتنے زیادہ کلوز. تو ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور مسعود نے اپنے فرینڈ کے ساتھ، کیونکہ پروگرام بنایا ہوا تھا پشاور جانے کا، تو وہ سیڑھیاں میں ان کے ساتھ ہمیشہ نیچے اترتی ہوں اور ہم لوگ اوپر رہتے ہیں. تو نیچے آئی، پھر میں نے گیٹ سے ایوری ڈے کا میرا معمول ہے کہ میں انہیں خداحافظ کرتی ہوں، باہر تک چھوڑ کے آتی ہیں گیٹ تک. اوکے. اور گیٹ پہ کیونکہ اس دن ہماری گاڑی خراب ہوئی ہوئی تھی، تو اور وہ پشاور جا رہے تھے بائی بس، تو انہوں نے مین روڈ تک ٹیکسی لینی تھی مین روڈ سے، اور دین ہی ہیڈ ٹو گو ٹو ڈیبو بس اسٹاپ، اور پھر وہاں سے پشاور. تو انہوں نے مطلب مجھے خداحافظ کہا، دین ہی واکڈ اوے. اور تھوڑی سی ہماری سڑک اس کے بعد مڑ جاتی ہے، تو پھر وہ مجھے نظر آنا بند ہو گئے. تو اس وقت مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا کوئی غیبی طاقت یا کوئی سکس سینس کہتے ہیں، کہ میرے دل میں بہت شدید قسم کا نا ایک کچھ ہوا، کچھ مطلب کوئی اس طرح کی ارج ہوئی کہ میں مسعود کو روک لوں، کہ مسعود کو نہ جانے دوں. تو پھر فوراً ہی مجھے سیکنڈ خیال آیا کہ اگر میں جاؤں گی، بھاگی ہوئی جاؤں گی اور انہیں روکوں گی تو وہ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، میں پشاور تو جا رہا ہوں، میں کون سا پہلی دفعہ جا رہا ہوں، اس طرح میں جاتا ہی رہتا ہوں. تو میں نے کہا وہ ہنسیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے. تو پھر میں رک گئی. تو وہ دن اور آخری دن ہے، آج تک میں نے ان کو نہیں دیکھا. اچھا، نہیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ انہوں نے واپس کب آنا تھا؟ واپس انہوں نے تھرڈ ڈے واپس آنا تھا. اوکے. اور ان کا کیونکہ کالج CIT کالج کمپیوٹر سائنس کا کالج، اور پرنسپل کو انہوں نے وہ دیا ہوا تھا، شو کاز نوٹس دیا ہوا تھا. اوکے. کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت ڈاؤن جا رہی تھی اور اتنے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے تھے یہ وہ. تو ان کا لیٹر جو تھا ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا کہ یہ پرنسپل کو انہوں نے دیا ہوا تھا کہ آپ مجھ سے منڈے کو ملیں. اوکے. اور وہ سیٹرڈے تھا. تو یعنی کہ انہوں نے سیٹرڈے کو وہ گئے، منڈے کو انہوں نے واپس آ جانا تھا. پرنسپل سے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی. تو وہ بس وہ کبھی نہیں آئے واپس. ان کے جو فرینڈس جن سے وہ ملنے جا رہے تھے عبدالغنی، ان کو جب کال کی تو انہوں نے کہا بھابھی تو کبھی یہاں آئے ہی نہیں، ریسیو ہی نہیں کیا انہوں نے. یعنی وہاں پہنچے نہیں. تو ہم لوگ ویسے ہی کمفرٹیبل تھے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں گے وہ. تو موبائلز بھی نئے نئے شروع ہوئے تھے، 2005 کی بات ہے یہ، 30 جولائی 2005. اچھا، اب تیسرا دن گزر گیا ہے، چوتھا دن آ گیا، پانچواں دن آ گیا، چھٹا دن آ گیا. آپ اس سے پہلے کبھی کورٹ کچہری گئی تھی زندگی میں؟ کبھی بھی نہیں گئی. تھانہ دیکھا ہوا تھا؟ تھانہ بھی نہیں دیکھا تھا میں نے. تو پھر آپ کے دماغ میں کیا آیا کہ کیا ایکشن پلان ہے، میں کیا کروں؟ ظاہر ہے آپ کے پارٹنر ہیں، آپ کی ان سے بہت محبت ہے، قربت ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ آپ کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ تو ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اور میرے فادر ان لا کرنل ہیں، اللہ جنت نصیب کرے. وہ میرے ساتھ آخر تک وہ میرے کاز میں بھی رہے، اور مدر ان لا، ہم بہت ہنسی خوشی ہماری لائف تھی الحمدللہ. اور جب یہ نکلے ہیں اور ہمیں تھرڈ ڈے واپس آنا تھا، نہیں آئے، تو obviously میں نے انہی کو بتایا، میں نے کہا وہ ابھی تو آج تو انہوں نے واپس آ جانا تھا.
تو انہوں نے کہا بیٹا آ جائے گا, دیکھو اس کو فون کرو, اس کے جو دوست ہے اس کو فون کرو. میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا وہ تو آئے نہیں ہے. پھر ابو بھی تھوڑا پریشان ہوئے, مگر یہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم تھانے جائیں. سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں آ جائے گا, ادھر ہی کہیں ہوگا, 1-2 دن صبر کر لو, اس طرح تسلی دی. ہاں مطلب تسلی دی. بٹ یہ کہ جب ہفتہ گزر گیا تو آئی واز لائک بیونڈ مائی سیلف. مجھے انتہائی دل میں جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے نا, اور پریشانی وہ شروع ہو چکی تھی بہت زیادہ, مطلب ایکسٹریم لیول کی, کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوئی ہے. اور اسی کا مجھے جو انڈیکیشن اللہ کی طرف سے ہوئی تھی جب وہ جا رہے تھے, کہ مطلب میں چاہ رہی تھی کہ وہ نہ جائیں. تو بہرحال کیونکہ ان کی اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہتی تھیں, ان کے دوست بہت پھیلے ہوئے تھے, کا آرمی کا سرکل کے دوست تھے, بزنس سرکل کے دوست تھے, ایجوکیشن سرکل کے دوست تھے. تو ہی وڈ آل دا ٹائم ٹریولنگ ہیئر اینڈ دیئر, اور بچوں کو بھی بہت ٹائم دیتے تھے, اپنے پیرنٹس کو بھی بہت ٹائم دیتے تھے. تو بس اس میں پھر ہم لوگوں نے بھاگ دوڑ شروع کی, اور ابو نے کہا کہ نہیں میں تو اپنا آرمی کے کامریڈس کو بتاؤں گا, آئی ول ناٹ گو ٹو دا پولیس. اپنے کورس میٹس کو بتاؤں گا. ہاں میں آرمی کے ساتھ شیئر کروں گا, میں پولیس کے پاس نہیں, کیونکہ پولیس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جی وہ تو ٹائم بائی کرتی ہے, اور ایسے ہی مطلب رشتے لگیں گی, ہم ہی کو کویسچن کرے گی اور اس طرح نا. تو پھر ہم پولیس پہ نہیں گئے, بلکہ ابو نے اپنے ہی آرمی کے فرینڈس کو کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے بھی ہمیں تسلی دی. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. کیا ایسی کون سی پریشانی کی بات ہے, آ جائے گا, مطلب ینگ لڑکا ہے, گھوم رہا ہوگا, پھر رہا ہوگا, فرینڈس کے ساتھ ہے. تو پھر ان کے ایک فرینڈ ہیں جو کہ آرمی کے ہی ہیں, تو مسعود کے بہت کلوز بھی تھے وہ, تو ہم ان کے گھر گئے. تو جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے ہمیں 1 گھنٹہ بٹھائے رکھا, اور وہ ہم سے ملنے نہیں آئے. اچھا, تب وہ سرونگ تھے. ہاں جی. اوکے. سو وہ چیز ہمارے لیے کافی شاکنگ تھی. اور پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک فالس اسٹوری بنائی, اور انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے کہ وہ مسعود سے فون پہ بات کر رہے ہیں. اوکے. دوسرے کمرے میں سے. اور پھر واپس آ کے انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں, میری تو ابھی بات ہوئی ہے اس سے. مسعود سے؟ ہاں میری تو بات ہوئی ہے اس سے, وہ تو آ رہا ہے, وہ تو کہیں سوات میں ہے, کوئی زمین لے رہا ہے وہاں پہ. اچھا. اس کو ہمیشہ سے جس طرح کھیتی باڑی کا شوق اور اس طرح کا فارم, میں سمجھ گیا. تو وہ زمین لے رہا ہے. میں بڑی حیران, میں نے کہا مسعود نے کبھی میرے ساتھ اس طرح نہیں کیا کہ پشاور گئے ہیں, وہاں سے سوات چلے گئے ہیں, کسی کو بتایا ہی نہیں, اور زمین خرید رہے ہیں, اور مطلب یہ کہ کچھ بھی گھر والوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو میں بڑی سخت حیران بھی تھی, اور سوچ رہی تھی کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں. وہ صاحب آج زندہ ہیں جنہوں نے یہ کہانی دی تھی؟ بالکل زندہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں کمپلیٹلی جو ہے بائیکاٹ کر لیا, ہم سے نہ ملے نہ کچھ. اوکے. انہوں نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات بھی نہیں کی. اوکے جی. تو اس سے ہمیں یہ کچھ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ یہ there was something wrong. یہ سوات والی سٹوری دی جاتی ہے, پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر آرمی کے پاس جاتے ہیں, پھر کورسمیٹس کے پاس جاتے ہیں, پھر ابو جاتے ہیں, پھر آئی بی کے جو وہ تھے کیا کہتے ہیں ڈی جی تھے آئی بی کے, ان کا نام تھا اعجاز شاہ, جو بعد میں وہ بن گئے تھے. جی میں سمجھ گیا. جی. تو وہ ابو کے بہت جونیئر تھے, اور ابو نے کہا کہ اس کو تو میں نے ہی آرمی میں کروایا تھا, اور اس طرح میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو وہ اس وقت آئی بی کے ظاہر انٹیلیجنس بیورو سویلین ادارہ ہے, اس کو تو پتہ ہونا چاہیے خدا نہ خواستہ کوئی کارروائی ہوئی. تو ابو ان کے پاس گئے. اچھا میں ان کی ڈرائیور کی حیثیت میں ہر جگہ جاتی تھی, مگر ابو کہتے تھے تم گاڑی میں بیٹھے رہو, میں بات کرتا ہوں. تو اس طرح سے مطلب مجھے اس میں انوالو نہیں کرتے تھے, بیکاز مے بی بس تھنکنگ کہ بھائی وہ آرمی کے لوگ آپس میں ذرا دوسرا کے بات کریں گے کدھر میں ساتھ, انڈرسٹینڈیبل ہے, مطلب ظاہر ایک سینسیٹیو ہوئی ہوئی ہے, یہ روئے گی دھوئے گی اس طرح. تو وہ مجھے اس میٹنگز میں نہیں لے کے جاتے تھے. ہاں اگر ایز اے ڈرائیور میں جاتی تھی ان کو لے کے, تو ان سے ملے, تو انہوں نے بھی یہی بہت تسلی دی,
انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, اگر وہ کہیں آرمی یا ایجنسیز کے تحویل میں ہوگا تو میں اس کو I'll find him out. اوکے تو اور وہ مشرف کے بھی بہت کلوز تھے. اوکے تو ظاہر ہے اگر ہاں ڈی جی آئی بھی تھے تو کلوز ہی ہوں گے مشرف صاحب کے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا. پھر ابو کے جو گاؤں کیونکہ مٹور اور یہ سائڈ ہے ابو کی کہوٹا نا, اوکے تو ان کے جو ایک کرنل جہانگیر تھے جو کہ ISI کے اس وقت جی کہوٹا کے تو بہت سینسٹیو سچویشن ہے. تو وہ صدر کی جو ڈیتھ ہے وہ اس کے انچارج تھے. اوکے تو وہاں بھی ابو مجھے لے کے گیا نا, I was sitting in the car park. اوکے تو وہاں کی میٹنگ کے بعد ابو بہت خوش آئے واپس, اور انہوں نے کہا کہ اس نے جہانگیر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے اور میں عنقریب آپ کے گھر آؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا. اوکے تو یعنی کہ جیسے کہ ایک حوصلہ مل رہا تھا. ابھی کتنا ٹائم گزر چکا ہے؟ یہ انیشیلی مطلب 2-3 مہینوں کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر کا ٹائم ہے. اوکے اور وہ ہمیں حوصلہ مل رہا ہے یہ سارا کچھ. اس وقت پھر ابو نے تھوڑا سا مشرف سے ملنے کی بھی کوشش کی. اوکے تو بٹ دیٹ واز نیکسٹ ایئر 2005 میں یہ ہوا. 2006 میں ابو جو ہے مشرف سے ملے عید کے موقع پر 31 مئی کو. اوکے یعنی کہ اگست سپٹمبر میں وہ کہتے ہیں کہ عنقریب میں آپ کے گھر آؤں گا جو ہاں, مگر وہ پورا 3-4 مہینے انہوں نے ہمیں نا اس میں لگائے رکھا. میں صبح آ رہا ہوں, میں شام کو آ رہا ہوں, میں ایک ہفتے بعد آ رہا ہوں. اوکے وہ ایک دفعہ آئے بھی ہمارے گھر, اور اس کے بعد پھر ابو کو جیسے غصہ آ گیا نا, کیونکہ ابو بھی ماشاء اللہ ایک اسٹرانگ آدمی تھے, تو انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا میں اس کے پاس جاتا ہوں, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس طرح. تو پھر جب ابو گئے تو دین ابو کیم بیک ویری ویری اپسیٹ, اور اس نے کہنے لگے کہ اس نے تو اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر قسم کھا لی ہے کہ مجھے مسعود کا کچھ نہیں پتا. یعنی کہ ابھی تک پہلے تو وہ خود ہمیں ہوپس دیتے رہے نا, تو وی ور تھنکنگ ہمیں کوئی نیوز ملنے والی ہے. بٹ دین آفٹر 4-5 months he completely said کہ نہیں. So basically within 5 months of the abduction ہم ISI بھی چیک کر لی, IB بھی چیک کر لی, ایگزیکٹلی ہم نے کورس میٹ بھی چیک کر لی, اب ہم پولیس میں بھی چلے گئے. اس میں بھی چلے گئے کیونکہ سب نے کہا جیسے مشورے دینے والی فیملی ہوتی ہے کہ بھئی سارا پروسیس تو انویسٹیگیشن کا تو پرچہ تو کٹواؤ ہوتا ہے نا. تو وہاں بھی ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ FIR کیا ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے صرف ایک گمشدگی رپورٹ لکھ لی اینڈ دیٹس اٹ, لکھ کے رکھ لی. بہت شکریہ آپ کا بتانے کا. ٹھیک ہے تو جی ہم بتا دیں گے آپ کو. تو مطلب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ FIR نہیں ہے, یہ تو صرف ایک. اچھا آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی وکیل کرایا تھا؟ نہیں وکیل نہیں ہم لوگوں نے کرایا تھا. سو ایٹ دس پوائنٹ ابڈکشن ہوئی ہے, اس کے بعد 6-7 مہینے گزر گئے ہیں, ہم نے ہر کلاسیکل طاقتور حلقہ ٹچ کر دیا اور ہمیں تقریباً ہر جگہ سے نہ ہوگی ہے. ہاں جی بالکل. اوکے اس کے بعد پھر کیا آپ کو خیال آیا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جیسے لیٹرز لکھنے شروع کیے. ٹھیک ہے. ISI کو, MI کو, IB کو, GHQ کو, انٹیریئر منسٹری کو, منسٹری آف ڈیفینس کو, اس طرح جتنے بھی آل پاسبل ہیڈز ہو سکتے ہیں ان سب کو لیٹرز لکھ رہے ہیں ابو, اور کہ جی اگر میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے تو میں آپ کو وہ نہیں کروں گا, ول ناٹ ٹیک دا سائڈ آف مائی سن. آپ جو بھی اکارڈنگ ٹو لا آف دا لینڈ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کریں, مگر اس کی بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کی ماں ہے. We need to have answers. ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کیا ہوا. تو مگر اس کے کوئی جواب نہیں آئے. لیٹرز کی کاپیز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل کاپیز پڑی ہیں. اس کے بعد پھر یہ مشرف سے جب میٹنگ ہوئی ابو کی نیکسٹ ایئر مئی میں, ہاں جی عید کے موقع پہ, پر تو ابو نے اپلیکیشن دی فزیکلی. ہاں جی مشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑائی. تو جب خود ہی نیکسٹ ایئر مئی تھا, مطلب یہ ہوا ہے اگست 30 کو 2005 کو, اور یہ 2006 مئی 31 کو ابو نے وہ دی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا بیٹا ہے راجہ صاحب. ابو نے کہا جی, کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں. تو اس کے کوئی 1 مہینے بعد ادھر سے ان کے ملٹری سیکریٹری ہیں, ان کی کال آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی گرم صاحب آپ کا بیٹا زندہ ہے, ہم آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا زندہ ہے.
اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے آپ کو. تو ابو نے کہا کہ پلیز خدا کا واسطہ مجھے یہ تو بتا دو کہ کہاں ہے, اور اگر آپ لوگ نہیں اسے ڈھونڈ سکتے تو مجھے کوئی ایریا بتا دو تاکہ میں خود جا کے ڈھونڈ لوں. تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم جسٹ آرڈرڈ ٹو گیو یو دس انفارمیشن کہ ہی از الائیو. اب ہماری حراست میں کسی تنظیم میں ہمیں کچھ نہیں بتایا, صرف بتایا کہ الائیو ہے. ہی از الائیو, وہ زندہ ہے. شفقات احمد ان کا نام ہے, جو کہ ملٹری سیکٹری تھے. ہاں کوئی جنرل تو ہوں گے, وہ ریٹائر ہو گئے ہوں گے اب تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دی جنرل. اچھا, تو ویسے ایٹ دس پوائنٹ لائک اب سال ہو گیا, ہاں جی, ایٹ اینی پوائنٹ آپ نے سوچا تھا کہ شاید میرے میاں جو ہے وہ دہشت گرد ہے؟ نیور, کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. کبھی بھی کوئی رات کسی پہر میں انسان جب فکر غور کر رہا تھا زندگی میں, سوچا کہ شاید پتہ نہیں واللہ عالم؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ میں سوچتی تھی کہ کیا پتہ کچھ کو غلطی ایسی ہو گئی ہو جو کہ نادانستہ طور پہ, کہ کسی ایسے بندے کو فون کر لیا ہو, ایسے بندے سے ملے ہوں جو کہ اس میں انوالوڈ ہو یا کوئی چیز ہو, وانٹیڈ لیول ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ وار اینڈ ٹیرر کا دور تھا, وہ کافی اس میں ہراسمنٹ تھی اس دور میں, اور مشرف کی وجہ سے, پرویز مشرف کی پالیسیز کی وجہ سے آئے دن ہم سنتے تھے جی ابڈکشنز ہو رہی ہیں, لوگ غائب ہو رہے ہیں, اور مطلب پوری ایک اسپری تھی جو کہ اسلام آباد پنڈی تو بہت افیکٹڈ تھا اور کراچی بہت افیکٹڈ تھا. ہاں جی, نہیں پورا جو ہماری ٹرائبل بیلٹ تھی, پورا کے پی کے تھا, دیٹ واز ورسٹ ہٹ. اور ایون جو فیملیز اکراس دا پاکستان, ایجوکیٹڈ فیملیز, آئی ٹی ریلیٹڈ, ایون ہمارے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں, they were all abducted and they were disappeared initially. تو اسی طرح سے یہ مسعود بھی غائب, اور ہم مطلب سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہاؤ واز اٹ لنک ٹو, مطلب کس طرح سے یہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. How old were your kids at that time? Because I know آپ نے پوڈ کاسٹ سے بتایا you have 2 sons and a young daughter. جی جی بالکل. So how old were they at that time? اس وقت تھے 13-14 سال کے لڑکے, اور عائشہ اس وقت 8 سال کے 9 سال کی. Did they ask questions? They would ask me, but میں ان کو, کیونکہ ان کی ایسی ایج تھی کہ نہ وہ بہت چھوٹے تھے اور نہ وہ بہت بڑے تھے, تو میں ان کو سمجھا دیتی تھی کہ بیٹا آپ کے ابو کہیں ابھی مل نہیں رہے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. مگر میں نے کبھی بھی ان سے چھپایا نہیں کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا بچوں کو غلط بات بتا دو, باہر ملک گئے ہوئے, اس طرح کی بات میں نے کبھی نہیں انہیں بتائی کہ نہیں ہم یہاں پہ کچھ ہو گیا ہے اور ابھی ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں, مگر آپ نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. تو محمد تو بالکل سیریس ہو گیا اس کے بعد. The oldest one? ہاں, the one that is in Thailand right now? Yeah. Working there for Agoda, I believe. Yeah. Okay. تو وہ بالکل سیریس ہو گیا, اور وہ مطلب اس نے جس سے ہوتا ہے نا, جس سے بڑوں کی طرح اس نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا, ٹیکنگ کیئر آف دا ہاؤس, ٹیکنگ کیئر آف اپنے بہن بھائیوں کا خیال, میرا خیال, اور اس طرح سے نا. تو ایون عائشہ کا میں کہتی ہوں کہ وہ بھی وقت سے بہت پہلے میچیور ہو گئی. Your daughter? She would go with me to Supreme Court and to, تو اس کو نالج تھی کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. And when she would share it with her cousins, تو بہت ہنس کے بتاتے تھے, امی مومن کو تو یہ بھی نہیں پتا سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے. مطلب شی واز فیلنگ پرائڈ کہ بھائی مجھے تو اتنی چیزوں کا پتہ ہے, مجھے تو اتنی ساری میری نالج ہے. When they used to go to school and stuff, did the other school kids know what had happened? Did the teachers know what had happened? ٹیچرس کو انہوں نے نہیں بتایا بالکل, اور یہ ان کو بس ان کو کوئی ایک طرح کی کمفرٹ نہیں تھا کہ لوگ پھر کیا بولیں گے, یا مطلب کوئی ان کے پاس ایسی ریزن نہیں تھی کہنے کی کہ میرے ابو کیوں مسنگ ہے. سو دیٹ از وائی ویری لیٹ, جب تک کہ یہ کالج یونیورسٹی میں نہیں آئے انہوں نے یہ چیز شیئر نہیں کی. Only with their close friends. ہاں, جو آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں. Close friends جو کہ ڈیلی جن سے آپ ملتے ہیں, آپ کے That know the families and stuff. ان کو فیملی فرینڈس کو تو سب کو پتا تھا, بٹ یہ کہ جو everybody did not know. اور وہ مسعود کی تصویر عائشہ کے ہمیشہ تکیے کے نیچے ہوتی تھی, ہمیشہ سالوں تک. اور بیکاز شی واز دا اونلی ڈاٹر, اور مسعود کی بہت لاڈلی, اور اس کے ساتھ گڑیا کھیلنا اور اس طرح کی, مطلب ایسے وہ ہو جاتے تھے کہ بچوں میں لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے. وہ عائشہ ان کا پورا میک اپ کر دیتی تھی نا, ان کو لپسٹک لگا دی, آئی شیڈو, یہ وہ نا, پونی باندھ دی,
تو وہ آرام سے مطلب کروا رہے ہوتے تھے. مجھے بھی ہنسی آتی تھی کہ کتنا مطلب ایک ایکسٹرا آرڈنری باپ ہے جو کہ بچوں کے ساتھ اس حد تک انوالو ہے. لڑکوں کے ساتھ کشتیاں ہو رہی ہیں, فٹ بال ہو رہا ہے, کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ٹائپ کے ہو رہے ہوتے تھے. ایک انہوں نے ہاٹ ایئر بیلون بنایا تھا خود گڈی پیپر سے, جو مسعود صاحب نے اور بچوں نے, ہاں انہوں نے لڑکوں کے ساتھ مل کے نا. تو پھر یہ F9 پارٹ میں انہوں نے اسکور آیا تھا, وہ بڑا مطلب اچھا ہوا تھا, وہ کامیاب ہوا تھا. At any point in this time, like we'll go back to the story کہ like اب سال ڈیڑھ ہو گیا ہے اینڈ ہم نے ہر طرف دروازے کھٹکا لیے ہیں. مشرف صاحب کے ملٹری سیکرٹری نے بتا دیا کہ زندہ ہیں, لیکن اس کے آگے کچھ نہیں بتا سکتا. میڈیا پہ آپ نے جانے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بعد پھر میں جب ایک سال گزر گیا تو مسعود کے کچھ فرینڈس بھی تھے, اور کیونکہ میں ایک سپریم کورٹ گئی اور ہم لوگوں نے ایک لائر انگیج کیا, اور یہ مطلب فیملی نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی تم لیٹرز بھیج رہے ہو, لیٹرز کے جواب نہیں آ رہے, یو ہیو ٹو ڈو ریئلی سم تھنگ, کیس کرو. ہاں اب کیس کرو تم, اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو جب کیس کے لیے جب سپریم کورٹ گئی اور جا کے مطلب ہم لوگوں نے پہلی جو جس طرح ہوتا ہے کہ پریس ریلیز دی وہاں پہ میڈیا روم میں, مجھے آج تک وہ دن یاد ہے کہ ہاؤ مطلب میں کتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ میں نے سارے مطلب پوری ٹیبل بھری ہوئی ہوگی میڈیا کے لوگوں سے, تو مائک لگے ہوتے ہیں سارے, اور I have to talk to them, I have to give them this press briefing. And you were just a housewife? I was just a housewife. You were not doing any business, any job, کوئی public, just a housewife? Just a housewife. میں آرٹسٹ تھی, میں پینٹنگز بناتی تھی, ایگزیبیشنز کرتی تھی, آن اینڈ آف مسعود کی ہیلپ کرنی, کبھی کالج میں اور کبھی ان کا جو. Do you still paint آج تک؟ ہاں میں ابھی بھی کرتی ہوں. Okay. تو اس طرح سے مطلب مجھے شوق ہی نہیں تھا, حالانکہ آئی واز ڈوئنگ اے جاب بیفور مائی میرڈ. Okay, before you got مگر یہ married. کہ مجھے شوق ہی نہیں تھا کہ جاب کرنے کا. I wanted to be at home and to care for my children and my husband. اللہ نے آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ لکھا ہوا تھا. بس یہی بات ہے. اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے مختلف طریقوں سے. اوکے, سو آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی, اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا آیا تھا, کافی سب اخباروں میں اس کی پبلش ہوئی. اوکے. بلکہ جو پاکستان اخبار تھا اور ایک دی پیٹریوٹ, ان دو اخباروں میں جب سٹوری آئی تو سکلین میڈی نے یہ سٹوری کی تھی, تو اس پہ سو موٹو نوٹس بھی ہوا. اوکے. مطلب حالانکہ ہم تو آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن درج کر چکے تھے, لیکن سو موٹو بھی ہو گیا. سو موٹو ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جج نے خود ہی, یعنی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کو پک کر لیا تھا. تو جو فرسٹ ہیئرنگ کا تو ہمیں بلایا ہی نہیں گیا, اور اس میں آئی جی سے رپورٹ طلب کی, وہ بھی اخبار میں چھپی, تو ہمیں پتہ چلا کہ آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب ہو گیا آپ کے میاں کے کیس میں. ہاں, اور مجھے نہیں پتا ہے, لوائقین کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہو رہا ہے. تو پھر جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کی, انہوں نے کہا کہ جی خود ہی چلے گئے ہیں, بس مسنگ ہو گئے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. یہ آئی جی صاحب نے کہا؟ ہاں آئی جی نے کہا, تو وہ ریجیکٹ ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ صحیح سے ڈھونڈیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو پھر جب ہماری پٹیشن کے ورڈز بھی یہی تھے کہ یہاں پر ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہو رہی ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف دی وار اینڈ ٹیرر. اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایک رولنگ دی تھی, جب انہوں نے کسی بندے کو بازیاب کرنے کی کوشش کی تھی, تو منسٹری آف ڈیفینس نے کہا تھا, جب انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا, تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ منسٹری آف ڈیفینس کا میٹر ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور جب منسٹری آف ڈیفینس سے کہا کہ آپ جب آئی ایس آئی اور ان سے کہیں کہ بندے کو پروڈیوس کریں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہے آپریشنل کنٹرول میں نہیں ہے. آئی تھنک کوئی بندہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے انہوں کچھ کہنے کی, تسی ڈائریکٹ کہہ دو تھوڑی مہربانی. کسی اور الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے. تو ہماری پٹیشن کا متن بھی یہی تھا کہ یہاں پہ ایکسٹراڈنری چیزیں ہو رہی ہیں. ہی جسٹ اٹس ناٹ دیٹ کہ وہی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مسعود جنڈوہ نہیں مل رہے, یہ ایبڈکشن ہے. اور بیکاز کیونکہ کوئی آئی وٹنس نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا کوٹ کرنے کے لیے کہ اس طرح لوگ آئے, اور جس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ تو براڈ ڈے لائٹ میں سب کچھ ہوتا ہے نا, مطلب ویڈیو ڈالے اور اس طرح کے. وہ آئی تھنک اس زمانے میں اسمارٹ فونز بھی نہیں تھے, لوگ ایسے اٹھا کے موبائل ویڈیو نہیں بناتے تھے. اس طریقے سے ہوا, اور آن وائل ہی واز ٹریولنگ ہوا, تو ہمارے پاس اس طرح کی کوئی آئی وٹنس نہیں تھا.
تو بہرحال مگر یہ کہ کیونکہ ایکسٹراڈنری چیز ہوئی ہے تو پتہ کیا جائے کہ کیا کسی ادارے کے پاس ہے مسعود جنرل. یہ ہماری اس کا وہ تھا پریئر تھی. تو اداروں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے آفیشلی. انہوں نے تو سپریم کورٹ نے پھر جب مجھے بلایا دیٹ واز 9 اکتوبر 2006. اوکے. تو اس وقت میں بہت زیادہ میرے پہ مطلب I was in such a huge I was so much overwhelmed کہ اتنی بڑی عدالت میں پیش ہو رہی ہوں اور فار مائی ہسبینڈ. تو میں بہت زیادہ روئی, مطلب آلموسٹ فینٹڈ. اوکے. تو چیف جسٹس کیونکہ جو ہمارے لائر کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وی ڈونٹ نیڈ اینی لائرس, اٹس اے سو موٹو کیس. تو پھر اور میں کچھ بولنا چاہتی تھی, مجھے بھی انہوں نے نہیں بولنے دیا. تو اس چیز کا میرے پہ اتنا اثر ہوا کہ بڑا رو کے میرا برا حال ہو گیا وہیں پہ سپریم کورٹ میں. ہاں جی. اور پھر وہ لیڈی پولیس نے آ کے مجھے وہاں سے باہر نکالا. تو اور وہ چیز ایسی ہے کہ وہ میرے خیال میں بڑے بڑے صحافی اور جتنے بھی لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے وقت ہل گئے, مطلب کہ مطلب جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں. آپ کا ایک پروگرام تھا آئی تھنک اسی ٹائم پہ حامد میر کے ساتھ, حامد میر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی ٹاک شو اس پہ تھے, اور انہوں نے میرے خیال سے اس وقت کافی آواز اٹھائی تھی اس پرٹیکولر ایشو کے لیے. اس کے لیے پھر بعد میں گولیاں بھی لگی تھیں. بالکل. یہ تو ہے. پھر کافی زیادہ پھر آل آؤٹ سپورٹ جو مجھے ملی ہے دیٹ از فرام میڈیا ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میرے آفس میں کتنے بنڈلز ہیں, مطلب پہاڑوں کے پہاڑ ہیں میرے پاس نیوز پیپر کلپنگس کے. جو لوگوں نے آپ کی اسٹوری رپورٹ کی. میڈیا کا دور نہیں تھا, وہ اخباروں میں پرنٹ ہوتے تھی خبر, اور وہ ایک ایک اخبار کی کلپنگ میں رکھتی تھی, کلپنگ بنا کے. تو وہ تو اتنا اسٹف ہے میرے پاس جو فرسٹ 11-12 سالوں کا کہ وہ سنبھالا بھی نہیں جا سکتا کتنا زیادہ. When did this idea set in that کہ شاید اس چیز کی ریزولوشن ہمیں نہیں ملے گی؟ نہیں, یہ تو مجھے ابھی تک بھی نہیں ہے. Not at all. نو وے. یہ تو مجھے کبھی بھی ذہن کے کسی کونے میں اگر تھوڑا سا آنے بھی لگتا ہے کہ شاید مسعود واپس نہ آئے تو میں اس کو بالکل اسٹرکٹلی اس کو نہ کل کر دیتی ہوں خود ہی. What about جو سپریم کورٹ میں خبر دی گئی تھی کہ ساؤتھ وزیرستان میں وہ شاید فوت ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ نے اس کو کوش کر دی تھی, پر آپ کے دماغ میں کبھی یہ خیال آیا کہ شاید نہیں, وہ تو ایک بلکہ ایک جنرل صاحب ہیں جن کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے وہ اسٹوری جو تھی وہ سنائی تھی, اور میں نے اسی وقت انہیں کہا تھا کہ اگر میں اس کو سچا سمجھتی تو مجھے اس وقت بہت زیادہ ہسٹیریکل ہو جانا چاہیے تھا, مجھے رونا چاہیے تھا, مگر میں نہیں ہو رہی بیکاز آئی نو دیٹ اٹس اے لائی. مائی ہسبینڈ از الائیو اینڈ ہی از ان کسٹڈی سم ویئر. Do you feel it's like Afia Siddiqui style, he's in custody abroad actually? I don't think so, because یہ مجھے مطلب جیسے کہ اوور دا ایئرز کوئی نہ کوئی ایسے لوگ آتے تھے کوئی میڈیا میں سے جو مجھے کنوے کرتے تھے کہ آپ کے ہسبینڈ تو گوانٹانامو میں ہیں, اور اس طرح سے کہ سب لوگ وہاں پہ نوٹیفائڈ نہیں ہیں. نہیں, میجورٹی نہیں ہے. جب تک گوانٹانامو ڈسکور نہیں ہوا تھا میڈیا سے, وہ کمپلیٹلی بلیک سائٹ تھی. بالکل. تو وہ نوٹیفائڈ ابو غریب تھا, گوانٹانامو تھا, کہیں تھے بلیک سائٹس, اور بھی سائٹس ہیں, صرف گوانٹانامو نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں کنوے ہوئی تھی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب مجھے یہاں کے لوگ جب رہا ہو کر آتے تھے اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ جی جنجوا صاحب اندر ہیں, تو وائی شوڈ آئی بلیو کہ یو ہیو ایکچولی میٹ لوگ جو اسی طرح غائب ہوئے تھے, جو ریلیز ہو گئے, جنہوں نے آپ کے میاں کو دیکھا, بات کی. ایگزیکٹلی. اور اس طرح کے 5 میرے پاس آئی وٹنسز ہیں. ڈاکٹر عمران منیر ہے, جس نے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 2006-07 میں ہی واز ڈسپیئرڈ. ڈاکٹر عمران منیر 2006-07 میں ڈسپیئر ہوئے ہیں, اور ریلیز کب ہوئے ہیں؟ 2007 میں وہ ریلیز. اچھا, سیم ایئر ہی ہو گئے. وہ ان کی ملاقات تھی آپ کے شوہر سے؟ ہاں بالکل. یعنی کہ اگر آپ کے شوہر ابڈکٹ ہوئے ہیں جس ٹائم آپ یہ ساری جگہ چکر کاٹ رہی ہیں, ایون جو ملٹری سیکرٹری نے آپ کو بتایا کہ جی وہ زندہ ہیں, تو تب وہ زندہ تھے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسٹڈی میں تھے. بالکل بالکل. اوکے. اور عمران منیر نے تو باقاعدہ اس نے تو نام تک بتا دیا, اس نے
DDG ISI منصور سعید شیخ اوکے کہ میں ان کی کسٹڈی میں تھا اور the person opposite myself was Masood Janjua, a businessman of Rawalpindi. مطلب آپ خود سوچیں, مسعود جنجوا, a businessman of Rawalpindi, کتنے کوئی no ہوں گے other than my husband. ہاں اگر یہ پہلا ہے, who are the other four? اس کے بعد پھر ایک اور آتا ہے جو نذیر خالص اس کا نام ہے, وہ کوئی باجوڑ وغیرہ کے ایریا کا تھا, پشاور سے آگے اس کا گھر تھا. تو وہ بھی اسی ٹائم فریم کو کہتا ہے کہ میں جنجوا سے ملا ہوں, جی وہ جنجوا کہتے تھے, اور میں I was detained somewhere near GHQ. پنڈی He میں. doesn't know the exact area میں کہاں ڈیٹین تھا. وہ کہتے ہیں میں اس ایریا میں کہیں پر تھا اور وہاں پر ایک جنجوا تھا جو کہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آپ کا شوہر ہے. تو اس نے دیکھا نہیں ہے اوکے, کیونکہ وہاں پہ پتہ نا آئسولیشن میں رکھتے ہیں, ایسے ہی ہے. اگر واش روم کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ ہوڈ پہناتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں. تو ایٹ دس ٹائم جو آپ یہ سارا شور مچا رہی ہیں, تو سول سوسائٹی میں سے کوئی لوگ آپ کے ساتھ جڑے تھے؟ سول سوسائٹی میں بہت زیادہ, کیونکہ بائی دیٹ ٹائم 2007 میں جو جوڈیشل موومنٹ ہے وہ شروع ہو گئی, اور افتخار چودھری نے کیونکہ ریپیٹڈلی اسٹریسفلی لینا شروع کر دیا, اور بھی لوگ آ گئے. ہمارا جب کیمپ شروع ہوا میڈیا کے تعاون سے, ہم لوگوں نے ایک تھوڑی ہمت پیدا ہوئی مجھ میں, تو 4 سپٹمبر 2006 میں نے کیمپ لگا لیا تھا. like a physical camp? Yes, in front of the Parliament House. ریڈ زون میں؟ جی, اور Okay. that camp lasted for 2 months. اوکے. 2 مہینے تک ہم روزانہ, بچے اسکول نہیں جا رہے, ہم لوگ ڈھیر سارا سینڈوچز اور کھانا پکا کے لے آتے تھے, اور جو بھی فیملیز ہوتی تھی ان کو کھانا کھلانا, ان کو پک اینڈ ڈراپ دینا, ان کو مطلب دیٹ واز آٹومیٹکلی آور رسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف دیم. تو یہ آپ اپنی جیب سے کر رہے تھے چیزیں؟ ایگزیکٹلی. اور کتنے اندازاً لوگ ہوتے تھے وہاں پہ آن ایوریج؟ ایوریج ہوتے 30 تک ہو جاتے تھے, 20-30 لوگ. اور کوئی پولیس نہیں تنگ کرتی تھی؟ کچھ نہیں, آرام سے بیٹھے رہتے تھے ہم لوگ, پورا دن ریڈ زون میں گزارتے تھے, شام کو گھر آ جاتے تھے. اور صحافی آگے سوال پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ ہاں, پارلیمنٹیرینس ہمارے کیمپ میں ڈیلی آتے تھے. اچھا, سارے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے کوئی نوٹیبل لوگ جو آئے ہوں, کوئی بات کی انہوں نے؟ فرد اللہ بابر تھے, اعتزاز احسن, اور جتنے بھی جو ایم این ایز ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ جو ہیں جو ان کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی, اور مخدوم امین نہیں جو رضا ربانی صاحب. اچھا, ہینا ربانی صاحبہ کے والد. ہاں جی, یہ اور نہیں یہ آتے تھے تو کہتے کیا تھے یہ, what would they say? ہاں جی, یہ بڑا غلط ہے, یہ تو بہت غلط ہے. عاصمہ جہانگیر صاحبہ بہت دفعہ آئی ہمارے کیمپ میں, اور پھر جب جوڈیشل موومنٹ پراپر اسٹارٹ ہو گئی تو پھر تو سارے لائرز آتے تھے, اور لائرز کے ساتھ مل کے پھر ہم لوگوں نے, کیونکہ عدالتیں ختم ہو گئیں, جب عمران منیر آیا اور ہی واز اباؤٹ ٹو گیو ہز اسٹیٹمنٹ تو ایمرجنسی لگ گئی, عدالتیں ختم ہو گئیں. تو پھر اگین مطلب جو میں بہت قریب آ چکی تھی اپنے شوہر کی بازیابی سے, تو اگین دیر واز نو کورٹ, ایک لمبو ہو گیا, ایک گیپ بن گیا پھر سے. پھر ہم لوگ تحریکیں چل رہی ہیں سڑکوں پہ ساری فیملیز کو لے کے. میں وہی قافلہ جو میرا بنا تھا گریوڈ فیملیز کا قافلہ, وہ وکیلوں کے ساتھ کلب ہو گیا, اسی میں پھر وہ سڑکوں پہ پروگرام ہوتے تھے, کیپٹل ٹاک سڑک پہ ہوتا تھا, اسی طرح سب کچھ سڑک. اگریڈ فیملیز میں سے زیادہ تر لوگ کہاں سے تھے ان یور اوپینین اس ٹائم پہ؟ کے پی کے بھی تھے, کراچی کے بھی لوگ تھے میرے ساتھ, اور بلوچستان کے بھی تھے, کافی تھے, مطلب مکس اینڈ میچ تھا, کے پی کے سب جگہ کے لوگ. اوکے, اس وقت مطلب یہ چیزیں کلاسیفائی کی بھی نہیں جاتی تھی کہ کون کیا ہے. اوکے, سب بس مسنگ پرسن ہے. So that was the only uniting factor کہ ہم سب ایک ہی طرح سے دکھی ہیں. ہمارے پیاروں کو جو حکومت نے, ریاست نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اچھا, یہ بڑی بغیر بتائے عجیب فینومینون ہے کہ آپ کو پیارا کسی حادثے میں مر جائے, قتل ہو جائے, ایک چیز کو فائنلٹی ریزولوشن ہوتا ہے, یا جیل ہو جائے, ایگزیکٹلی ریزولوشن ہوتا ہے. جب کسی چیز کا کوئی حتمی اینڈ نہیں ہوتا تو ایک آپ
روز جیتے ہیں, روز مرتے ہیں, پھر جیتے ہیں, پھر مرتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد آئے ہوئے تھے مارنگ بلوچ, اور یہ بلوچ تحریک تھی بیسکلی ان کے مسنگ پرسنس کے لیے. تو ان سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں بتایا جاتا ہے, اب میں ایک ایوریج پاکستانی کے طور پہ بات کروں گا, ہمیں بتایا گیا مشرف صاحب بہت اچھے ہیں, انہوں نے میڈیا کی آزادی کی, انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو ہرایا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی بہت اچھی جماعت ہے, اور کہ اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف آپریشن لڑنے ہیں کیونکہ دہشت گرد افغانستان میں ہم نے ڈیفیٹ کر دیا لیکن ہمارے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں. پھر نون لیگ کے دور میں بھی یہ ہوا. اور جب بھی ہمیں بتایا جاتا تھا, جب بھی کوئی تحریک چلتی تھی کہیں سے کہ جی ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, چاہے وہ منظور پشتین کی ہو, چاہے مارنگ بلوچ ہو, ان سے پہلے کسی کی ہو, چاہے آپ کی ہو, تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یہ بیسلی ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہیں. اب تو خیر ڈائریکٹلی ڈی جی ایس پی آر کو خارج کہہ دیتے ہیں, لیکن چلیں آپ لوگوں کو انہوں نے خارج نہیں کہا تھا اس ٹائم پہ. نہیں, یہ سارٹ آف نیریٹو کیوں پوش ہونا شروع ہو گیا ایک دم سے؟ لائک مجھے یاد ہے بچپن میں ہیرلڈ میں آرٹیکلز آتے تھے جہاں پہ مختارہ مئی کی اسٹوری رپورٹ ہوتی تھی, وہاں پہ مسنگ پرسنس کی ہوتی تھی, تو کوئی ابڈکٹ نہیں ہوتا تھا اسٹوری رپورٹ کرنے کے لیے. اب تو یہ کہانی بتانے کے لیے لوگ اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ شفٹ کا ہے, آپ کو یہ شفٹ فیل ہوا؟ بالکل ہوا ہے مجھے. یہ دیکھیں جو پوری ہسٹری ہے نا اس کی اب تک کی 9/11 سے لے کے آج تک کی, اس کو 3 دور میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اوکے. ایک تو پرویز مشرف صاحب کا دور کہ وہ 2008 میں جب انہوں نے ریزائن دیا یا ان سے لیا گیا, اس کے بعد وہ کائنڈ آف وہ والی ابڈکشنز جو تھیں وہ ختم تو نہیں ہوئی, وہ والی کم ہو گئی, مگر وہ لوگ جو کبھی نہیں آتے تھے نا وہ کیٹیگری وہاں پہ ختم ہو گئی. اوکے. اس کے بعد بھی ابڈکشنز ہوتی تھی مگر وہ لوگ واپس آ جاتے تھے, یا کہیں نہ کہیں 2 سال 4 سال 5 سال بعد وہ بازیاب ہو جاتے تھے. یہ کیٹیگری شروع ہوئی 2008 سے 14 تک. اوکے. جی 14 تک ہمارے ساتھ سول سوسائٹی تھی, لائرز تھے ہمارے ساتھ, یعنی کہ پوری عوام کی ہمدردیاں, ایک مومنٹم چل رہا تھا. ہاں جی, اسی میں میرا وہ 75 ڈیز والا کیمپ بھی تھا 2012 میں. اوکے. یعنی آپ نے نواز شریف کی جو دور آنے سے پہلے کا امیڈیٹلی پہلے میں نے ایک بہت بڑا کیمپ لگایا تھا. نہیں 2012 میں, ہاں جی, یہ دوسرا کیمپ تھا آپ کا. ہاں جی, پہلا تو تھا آپ کا 2007 میں, پھر 2012 میں. کیمپ تو میں نے بے شمار لگائے ہیں, ان کا شمار ہی نہیں ہے. مگر جو نوٹیبل تھا بیکاز دس ون واز لائک ویری لانگ 75 days 2.5 months. ڈی چوک پہ ہم بیٹھے رہے اور یہ کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے ہم. تو اس کے پریشر سے ایوری پارٹی کیم ٹو آور کیمپ, ایوری پارٹی فرام MQM سے لے کے ANP تک سب لوگ آئے, سولیڈیرٹی شو ہوئے. میڈیا میں ہم لوگ بس چھائے ہوئے تھے, سما پہ, ARY پہ, ہر پہ, BBC پہ, جیو پہ, ہر وقت ہمارے پروگرامز چلتے تھے. تو نواز شریف شہباز شریف دونوں بھائی آئے, انہوں نے روئے باقاعدہ, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کے تالے کھولے جائیں گے اور یہ لوگ اب سورج کی روشنی دیکھیں گے. تو ہمیں بہت حوصلہ ہوا کہ اچھا ان کا شاید دور آنے والا ہے. الیکشن سے پہلے کی بات ہے. الیکشن کے پہلے, اس کے بعد ان کا دور آ گیا, مگر اس کے بعد پھر انہوں نے ہم سے ملنا ہی گوارا نہیں کیا. نہ انہوں نے وہ تالے کھلوائے, اور جو لوگ تھے وہ بھی, انہیں بھی سورج کی روشنی بھی نظر نہ آئی. نہ تالے کھلوائے اس جماعت نے جو حکومت میں آئی آفٹر لائرز موومنٹ, نہ تالے کھلوائے اس جماعت نے جنہوں نے وعدہ کیا ہم کھلوائیں گے. بالکل. پھر خان صاحب کا دور آتا ہے. اس کے بعد پھر خان صاحب کا دور آیا, اور وہ بیکاز اس میں ٹرموائل شروع ہو چکا تھا. نواز شریف could not rule for 5 years. وہ بھی, ان کو بھی تو 3-3.5 سال بعد وہ فارغ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کون آ گیا, تو وہ ڈسکوالیفیکیشن, بیکاز ان کو ظاہر ہے کہ انہیں بھی سکون سے حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا, کسی کو نہیں ہوتا پاکستان میں. تو اوبیسلی پھر اچھا اس کیمپ میں عمران خان صاحب بھی آئے تھے. اچھا. ہاں جی, اس کیمپ میں عمران خان بھی آئے تھے, اور انہوں نے بھی بہت سختی سے کنڈیم کیا تھا کہ کیا مذاق ہے, یہ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں. اور میں اپنی حکومت میں, انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ میں اپنی حکومت میں ان کو ایک دن برداشت نہیں کروں گا. انہوں نے تو بڑا ٹائم برداشت کیا, پورے 3.5 سال لگائے تھے. مطلب دیٹ ہیز ہیپنڈ اگین اینڈ اگین, کہ ایون جب پیپلز پارٹی کا پہلا دور تھا اس میں بھی میں یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملی تھی.
جیسے حکومت بنی اور وہ آئے ہیں, ود ان دا فرسٹ ویک آئی میٹ ہم اوکے ان دا پرائم منسٹر ہاؤس, اوکے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے اس کے لیے کوئی بھی جو انہوں نے کہا آپ ہماری بہن ہیں, ہم روکیں گے اس کام کو. بالکل ایگزیکٹ یہی ورڈز ہوتے تھے کہ الیگل چیزیں تو ہم برداشت نہیں کی جائیں گی. جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں بھی میڈم شیریں مزاری واز مائی گڈ فرینڈ, اور انہوں نے تو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل برداشت نہیں ہوگا, ان کی بیٹی تو باقاعدہ لوگوں کو ایمان جو ہیں دینے, وہ تو ایکچولی بہت کام کر رہی ہیں, بلکہ ان کی والدہ کا تو سیاسی اختلاف بھی ہے, ایک انٹلیکچوئل اختلاف ہے. تھی کہ میری تو پارٹی میرے اندر سنتی, اور وہ لے کر آئیں, وہ قانون لے کر آئیں جو اس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. بٹ یہ کہ اس کا بھی وہ شٹل کاک بن کے رہ گیا, وہ کبھی سینٹ جا رہا ہے, پارلیمنٹ جا رہا ہے, اس میں پھر کوئی ایسا لکونہ ہو گیا کہ وہ پاس ہی نہیں ہو سکتا, جی ایچ کیو سے اپروول نہیں آ رہا تھا. تو اب ویسے اب میں دیکھتی ہوں تو جو پیسفل اسمبلی ایکٹ ہے وہ اوور نائٹ پاس ہو جاتا ہے, اور اس سے اگلے دن امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے, یعنی ارسٹ بھی ہو جاتی ہیں. وہ کریٹیکل ایشو ہے نا, ملک کے لیے کریٹیکل ایشو ہے وہ. تو بٹ یہ کہ یہ قانون جو کہ اتنا امپورٹنٹ تھا, جس میں کہ تھاؤزنڈس آف پیپل ہو ایڈ, بلوچستان, سندھ, کے پی, کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب, ہر شخص جو ہے وہ ایکولی ایگریڈ. ویسے آج تو میرے خیال سے ریاستی اداروں نے بائی اسٹریٹجی لسانیت کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ بلوچ تحریک اپنی ہے, یہ سارا کچھ ہے, بٹ اسٹوری سیم ہے, اسٹوری لٹرلی سیم ہے سب کی. ہم کو بھی جو جدوجہد کرنی چاہیے وہ ہمیں مل کر کرنی چاہیے. اگر ہم بھی اسی طرح الگ الگ خانوں میں بیٹھے رہیں گے نا, تو ہمارا جو ایک ڈیمانڈ ہے, جو مطالبہ ہے, اس میں فائنالٹی اور وہ ڈیپتھ نہیں آئے گی, جس سے کہ پولیٹیکل ول پیدا ہوتی ہے حکمرانوں میں کہ وہ اتنی ہمت کر پاتے ہیں کہ بھائی جس طرح بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا تھا, آل اسٹوڈنٹس ور آن ون سائڈ, کوئی ان میں کیٹیگریز نہیں تھی, کوئی ان میں پروونسز نہیں تھے, کوئی ایتھنیسٹیز نہیں تھیں. تو جب یوتھ کی طرف سے اس طرح کی موومنٹ کوئی بھی ہوگی, اور اب دور یوتھ کا ہی ہے, مطلب ہم لوگ بہت بڑی بڑی کالز دیتے رہے اور ابھی بھی دیں گے, بٹ یہ کہ جو مین جو ایکٹرز ہیں وہ دے آر دا یوتھ, دے آر دا ینگ پیپل ہو ہیو courage ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ courage ٹو اسپیک دا ٹروتھ. ابھی ریسنٹلی ان دا لاسٹ 2-3 ایئرز آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے کسی طاقتور حلقے سے بتانے کے لیے آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن, ناٹ کیا کہتے ہیں جو کورٹ کے تھرو وہ بتا رہے ہیں, بٹ ویسے؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جو آخری میری میٹنگ ہوئی تھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے 2019 میں ہوئی تھی, آصف غفور صاحب سے. ہاں جی بالکل. تو وہ کیونکہ ہماری روٹین ہے کہ ہم ایک ڈی ایچ آر کی پالیسی ہے جو میرا ادارہ ہے, میں اپنے جو فرینڈز اور سپورٹرز کے حلقے سے مل کر میں نے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا, اور پھر اس میں فیملیز رجسٹر کرنی شروع کی. تو ہماری یہ پالیسی ہم نے شروع سے رکھی کہ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دیکھیں جو مین کنٹینڈر ہے یا جو مین جس کو ہم پرپیٹریٹر کہتے ہیں, ہم ان سے چھوڑ دیں ان کو, اور باقی عدالت میں بھی جائیں, منسٹری آف ڈیفینس, منسٹری آف, انہیں سے پوچھنا ہے, مطلب سب میں جا رہے ہیں, اور ہم ایگزیکٹلی ہم جی ایچ کیو کو لیو کر رہے ہیں. سو دیٹس ناٹ رائٹ. It doesn't make sense نا, عدالت نے بھی انہیں سے پوچھنا ہے, ہم خود ہی پوچھ لیتے ہیں. اور ان سے بھی تو ہم بتائیں کہ وی آر ایگریوڈ, آصف غفور صاحب, like we are not confronting them, we are just telling them how aggrieved we are. آصف غفور صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ان کا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ملاقات کی, بہت ہمدردی سے ساری بات سنی. میری جو یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں سچ بتا دیا جائے, اللہ نہ کرے اگر کسی کے پیارے فوت ہو چکے ہیں, دنیا میں نہیں ہیں, تو آپ مطلب ہر دنیا میں ہوتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک عمل ہوتا ہے. وارز, جنگیں ہوتی رہی ہیں یہاں پہ, وار اینڈ ٹیرر, یہ وہ, تو اس کے بعد یہ ایک کمیشن بنایا جاتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اس میں اپالوجی ہوتی ہے کہ جو بھی اداروں نے یہ کیا ہوتا ہے وہ معافی مانگتے ہیں کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے, اور مطلب آج مجھ سے نہیں ہوا, ہمارے بڑوں سے ہو گیا, like it happened 10 years ago. تو اور وہ اب دنیا میں نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پروف کریں گے کہ یہ اگر نہیں ہے دنیا میں تو اس کی گریو یہ ہے. اوکے. اور پھر ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں کمپنسیٹ کریں گے, تو یہ کیس کلوز ہو جائے گا. اس پہ کیا کہتے ہیں وہ؟ اور اس کے علاوہ جو زندہ ہیں ان کو سامنے لے آئیں, بھائی
وہ تو ان کو کوئی جیل big میں deal ڈالیں نہیں نا, ہے. ATC کورٹ کا آپ ٹرائل سزائیں کریں, جیل دے میں دیں ان ڈالیں. کو, کسی بھی ATC میں لے آئیں گے, XYZ ان سب کو سامنے لے آئیں, کوئی بھی چارجز کر دیں. اور میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ لوگ ان کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, تو ان کی تو وہ شاید فیملیز ول بی دا بیسٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو. اب ان کے ذریعے سے ہم اپنے شوہروں کو سمجھا سکتے ہیں, منوا سکتے ہیں بہت کچھ. اس پہ وہ آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں یا ہمیں ایٹ لیسٹ میٹنگ تو کروا دیں. اس پہ وہ کہتے کہ لائک اس پہ انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم لوگ کریں گے, ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے GHQ کے اندر جو کہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, اور بہت ہائی لیول کمیٹی ہے جس کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا. ہاں, مطلب یہ کہ آپ اس کو خط لکھ سکتے ہیں, بٹ وی ریئلی ڈونٹ نو ہو دا پیپل آر اینڈ whether they respond or not. یا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے پاکستان میں نا, اکثر سولوشنز یہ ہوتے ہیں کہ کمیٹی بن جائے گی کہ اور مجھے پتہ بن ہے گئی میں کر دوں گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کب. ہاں, آئی تھنک ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ نے بڑی سی بات کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوتا ہے وار ٹون کانفرنس کے بعد میں, ساؤتھ افریقہ میں کہا کئی جگہ پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں چاہے ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہو ایوب کی, فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جو ہوا تو ہوا تھا. مطلب فاطمہ جناح والا کیس یونیک اس لیے تھا کہ علماء سینٹرسٹ اور لبرل لوگ اکٹھے ہو کے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑتے. انہوں نے کہا یار ہم اکٹھے ہو جائیں گے, ڈکٹیٹر نہیں ایکسیپٹ کرنا. بالکل 71 میں جو کچھ ہم نے کیا, جو معاملات چلے, اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے اداروں نے کبھی بھی معذرت کسی چیز کی نہیں کی. سبسیکوئنٹلی مسنگ پرسنس کے اندر بھی, ابھی میں پچھلی ISPSR کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, کیونکہ مسنگ پرسنس پھر دوبارہ بہت ایک ہاٹ ایشو ہوا, اور اچھی بات ہے. میرا خیال ہے یہ میجر نیوز سائیکل سے نکلنا ہی نہیں چاہیے, یہ ایک ریڈیکولس چیز ہے جو ہو رہی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایکچولی اتنے مسنگ پرسنس ہوتے ہی نہیں ہیں, پاکستان میں اتنے مسنگ پرسنز ہیں ہی نہیں. امریکہ میں 20,000 مسنگ پرسنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گھر چھوڑ جاتے ہیں, بیگمات کو چھوڑ جاتے ہیں, کو پراپرٹی کے مسائل سے چھوڑ جاتے ہیں, ملک سے ڈنکی لگا کے چل جاتے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. جو جرنلسٹ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ہماری طرح مسکین ہی ہوتے ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کتنے لوگوں نے اپنی سٹوریز سائن اپ کی ہیں, شیئر کی ہیں ابھی تک؟ 3,129 ہمارے پاس کیسز ہیں. یہ لوگ ڈنکی لگا کے باہر نہیں گئے, نہیں, ان کی دوسری بیویاں نہیں ہیں, جائیدادوں کے مسائل نہیں ہیں, یہ بس دنیا سے غائب ہو گئے. یہ بس اسی طرح براڈ ڈے لائٹ میں اٹھائے گئے ہیں یہ, اور ان کو پورا محلہ, ان کی اپنی فیملی. مائرہ ساجد کا کیس دیکھ لیں, اپنے گھر میں سے اسلام آباد پولیس آتی ہے, 3 چھوٹی بیٹیوں کے سامنے, وائف کے سامنے ہسبینڈ کو لے کے جاتی ہے. اس کو 5 سال لگ گئے یہ پروف کرنے میں کہ ہاں جی یہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے. اس کے بعد جب اچھے آرڈرز آئے کہ جی کمپنسیشن دی جائے, اور جو ادارے جو ان لوگوں نے غفلت کی ہے ان کو فائنس کیے جائیں, گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی. سرکار نے اپیل کی جی, اگلے 4-5 سال جو ہیں وہ اپیل چل رہی ہے. حالانکہ اس سرکار نے یہ نہیں کہتا, پچھلی سرکار کر رہی تھی کارروائی. مطلب جو بھی سرکاریں آ رہی ہیں وہ یہی کر رہی ہیں, پچھلوں کو ڈیفینڈ کر کے جا رہے ہیں. تو وہ اس بیچاری کو تو شارٹ تو نہیں ملا نا. نہیں, اب وہ کیس ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ اپیل خارج ہو جائے کسی طرح. جب اپیل خارج ہوگی تو کتنی اپیل خارج ہو گئی ہے, مگر ابھی بھی کوئی وے فارورڈ نہیں. ویسے کتنی کمپنسیشن ہے؟ کمپنسیشن تو دی نہیں ہے انہوں نے تو اماؤنٹ پرومسڈ کیا ہے. اس کی جو وہ ہے, اس کی جو سیلری تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ڈے 1 سے دی جائے گی جس دن سے وہ ابڈکٹ ہوا ہے, منتھلی بیسس پہ. سمجھ گیا. تو وہ بھی رکی ہوئی تھی, وہ بھی نہیں دے رہے تھے وہ. And I still don't know کہ they have started it or not after the appeal got cancelled. نہیں تو بیسکلی میں صرف یہ 1 لاکھ روپے تھی وہ. نہیں, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک پاکستانی شہری کا ملک کیا ہے, اس کی ویلیو کیا لگاتی ہے سرکار. دیکھیے آپ نے صرف پہلے آدھے گھنٹے میں جو اسٹوری بنائی تھی تو آپ کا پتہ ہی نہیں, میری تو آنکھوں میں آنسو تھے. اس کی وجہ کہ لائک میرے چھوٹے بچے ہیں, اور میں جب گھر آتا ہوں تو ان کو دیکھنا, ان کو پیار کرنا, ہر چیز ہے میرے لیے, میٹر نہیں کرتا. اور وہ جس طرح مجھے پیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے وہ ہر چیز ہے. ایگزیکٹلی وہی چیز تو سب سے زیادہ انسان مس کرتا ہے کہ اب ہم اتنے بڑے ہو گئے, اب میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, and I'm stuck at one point. میرے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں انشاءاللہ, اور وہ دادا کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب مطلب دیکھیں نا, وہ ہماری اسٹرگل اب نیکسٹ جنریشن میں چلی گئی ہے. پہلے تو بچے ڈھونڈ رہے تھے باپ کو, بیوی ڈھونڈ رہی تھی شوہر کو, اور اب پوتے پوتیاں بھی باپ کو ڈھونڈے, دادا کو ڈھونڈیں گی کیا.
یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اتنا پیارا ہمارا ملک ہے, اتنا خوبصورت, اس پیارے وطن میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال ہے کہ پری دس انسیڈنٹ آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو تھا, اینڈ پوسٹ دس انسیڈنٹ آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے ایز اے پاکستانی؟ بیکاز میں سب کو بتا دوں یہ انڈین نہیں ہے, یہ امریکن نہیں ہے, پاکستانی سٹیزن ہے. نہیں دیکھیں, میں اور میرے شوہر اور ہماری فیملی, ایک ظاہر ہے کہ ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے میرے ہسبینڈ کا, تو وہ انتہائی محب وطن, اور انہوں نے یہ بڑے بڑے پلانس تھے, یہاں پہ ہم شاہراہیں ہونی چاہیے, اور وہاں پہ وہ جس طرح گیسٹ ہاؤسز ٹائپ ہونے چاہیے جہاں پہ ساری فیسلٹیز ٹریولرس کو ملے. تو وہ اس قسم کے ان کے پلانس تھے, اور بہت آپشنس تھے ان کو باہر جانے کے, مگر ہی نیور وانٹیڈ ٹو گو ابراڈ, کہ یہیں پہ ہمارا جینا اور مرنا ہے, پاکستان سے انتہائی محبت کریں. اور میری کیونکہ براٹ اپ بھی مردان رسالپور میں ہوئی ہے, رسالپور میں وہ ملٹری اکیڈمی اور وہ سارا جو ہوتا ہے وہاں پہ پائلٹس بنتے ہیں, تو ہر وقت وہ پائلٹس اڑ رہے ہوتے تھے. اس شہر کا کلچر ہی اس طرح کا ہے, وہ ملٹری ہے بالکل. تو ہم لوگ تو مطلب انوائرمنٹ ہی ہمیں وہ ملی کہ ہم محبت کرتے تھے شدید, اور ملٹری کی گاڑیاں اچھی لگتی تھی, یہاں تک کہ میں نے آرمی کی ہی ڈاکٹر بننا تھا. میں نے اپلائی ہی ایسے, مجھے وہ اچھی لگتی تھی جو یونیفارم پہنتی ہیں, ساڑی, وہ ساڑی ہوتی ہے, خاکی ساڑی ہوتی ہے. آئی ووڈ لو دیٹ نا. تو وہ خیر ظاہر ہے کہ وہ بہت کم سیٹس ہوتی ہیں, لڑکیوں کی صرف 10 سیٹس ہوتی تھی, آئی وازنٹ سلیکٹڈ ان دیٹ. تو پھر میں نے بس وہ گیو اپ کر دیا. دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی فائن آرٹس, کہ اگر آرمی کی ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو ویسے ڈاکٹر بننا ہی نہیں بننا. پھر میں فائن آرٹس ہی کر لیتی ہوں, جو میرا بائی برتھ میرا ایک ٹیلنٹ ہے. تو پھر میں نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کیا, مگر یہ کہ جو محبت میرے دل میں بچپن سے بیٹھی ہوئی تھی وہ نکلی تو نہیں ہے, ابھی بھی نہیں نکلی. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں, مگر یہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ رہے. تو مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ کاش کہ یہ لوگ, اور ان میں اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہتی 100% کہ یہ بھی انسان ہے, ظاہر جانے تو یہ بھی دیتے ہیں نا. یہ بھی پورے ملک کو اگر کوئی ایک طاقت سمجھتا ہے تو وہ ہماری آرمی کی وجہ سے ہی کچھ سمجھا جاتا ہے, ایسے ہی. اور باقی تو کوئی ادارہ یہاں بچا نہیں ہے جو جتنا اسٹرانگ ہو. اب تو پارلیمنٹ سے بندے اٹھا لیں, پارلیمنٹ بھی فارغ ہو گیا. 6ٹھی بڑی آرمی ہے دنیا کی, انٹیلیجنس ہماری مانی جاتی ہے, ایون امریکہ بھی مانتا ہے, کہ میرے خیال میں جو CIA بھی مانتا ہے ISI کی پاورز کو. تو اس لیے یہ چیزیں پازیٹیو چیز کے لیے خرچ ہونی چاہیے. اگر ان کے اپنے لوگ غلط یوز کرتے ہیں, ISI کا مسل غلط چیزوں کے لیے, پرائیویٹ میٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے, تو دے شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ. ان کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بلیک شیپس ان کے اداروں میں ہیں تو ان کا نوٹس لیں, اور ان کو بالکل جیسے کہ اب فیض حمید صاحب کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, تو یہ سب کچھ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. I think فیض حمید صاحب جو مسعود کو جب اغوا کیا گیا ہے, تو اس وقت بھی جو وہی جو بریگیڈیئر صاحب ہیں جو اس وقت تھے, منصور سعید شیخ صاحب, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. آپ کے خیال سے انہوں نے کیوں اس طرح کے معصوم لوگوں کو اغوا آپ کے میاں کو انڈیویجولی غائب کیا گیا, کسی افسر کا ایجنڈا تھا یا کوئی سرکار کا پلان تھا؟ دیکھیے مجھے اس کا نہیں پتا, مگر مسعود اور مسعود کے دوست دونوں لاپتہ ہوئے ہیں, ڈس اپیئر ہوئے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بیکاز آف ہز ویوز, کہ وہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی کہ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا امریکہ کا, اور ہم لوگوں نے افغانستان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ. آئی تھنک سارا پاکستان یہی سوچ رہا تھا, اکیلے آپ کے میاں نہیں تھے, سارا پاکستان سوچ رہا تھا. وہ اوپنلی اپنے آرمی کے فرینڈ کے ساتھ میں بھی وہ اوپنلی اس کا اظہار بھی کرتے تھے اور اس کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے. آئی تھنک جو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتی اس بندے کا کوئی قصور ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس کو کرٹیک نہیں برداشت ہوتی کسی بھی فارم میں ہو. تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری ایسے رہا ہے. آپ کرنٹلی اٹھا کے یہ کرٹیک کرتے ہیں کہ اگر فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے فار پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز, تو پری ریٹائرمنٹ بھی ذرا ٹرائل کریں, کیونکہ پری ریٹائرمنٹ بھی وہ پولیٹیکل مینیپولیشن کر کے دے رہے تھے, یعنی ان کا کام تھا. تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں نمبرز پورے کرنے ہوتے تھے, ہم فیض حمید کو فون کرتے تھے, وہ MNAs کو فون تھا کہ جناب جاؤ پارلیمنٹ پہنچو. آئی تھنک پاکستان کے اندر 2 کلاسز ہیں, ایک ہم سب ہیں, ٹھیک ہے, جو عام شہری ہیں,
اور ایک اسپیشل کلاس ہے جن کو PMA میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہیں, اور پھر تھرو آؤٹ ان کے کریئر بتایا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی اب جب جدید دور ہے, انفارمیشن اتنی ریڈیلی اسپریڈ کرتی ہے, پسنی میں کیا ہوتا ہے ہمیں لاہور شہر میں پتہ ہوتا ہے کہ مارنگ بلوچ وہاں تحریک لے رہی ہے, ان پہ فائرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. بے شک ٹویٹر بند کر دیں, وہ بے معنی انٹرنیٹ سلو کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. سارٹ آف لائک اب سارے جو 77 سال کے دکھ درد, اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو یہ بہت ایک مشکل وقت تھا, یہ 2005 میں شروع ہوا تھا. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے 19 سال بعد, اور ہم وہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب آگے بڑھ جاتی ہے, میں آگے نہیں بڑھ سک رہی. میرا تو خیال ہے ایک ہی جگہ پر جتنے پاکستانی یہ دیکھیں گے اور جو لوگ اس میں جنرلی افیکٹڈ ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کو بتا سکتا کہ آئی تھنک ایک انسان کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں, ایک اولاد سے پہلے, ایک اولاد کے بعد. جس کی اولاد ہے نا, وہ یہ درد تکلیف امیجیٹلی پک کرتا ہے. جہاں کی اولاد نہیں ہوتی, اب یونیورسٹی یا اسکول میں ہوتے, شاید آپ کو اس طرح ریلیٹیبلٹی نہیں ہوتی لوگوں کی فیلنگس کے ساتھ. لیکن آنیسٹلی اس سارے پروسیس کے اندر آپ کا فیتھ ریکوری کے پوائنٹ آف ویو سے کس ادارے میں, کون سا ادارہ ایونچولی آپ کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا؟ مجھے عدلیہ کے اوپر کافی کانفیڈنس ہے. اوکے. اور اب بھی ہے, اس لیے کہ انہوں نے they did not let it go. چلتا رہا. وہ یہ ختم بھی تو کر سکتے تھے نا, اور ختم کرنے کی بیچ میں کوشش ہوئی بھی. جیسے ثاقب نصاب کے دور میں انہوں نے سارا کا سارا جو بنڈل تھا ڈس اپیئرنس کے جتنے کیسز تھے, انہوں نے کہہ دیا کمیشن آف انکوائری میں چلے جائیں گے, وہیں پر ان کا سب کچھ ہوگا. تو بٹ اسٹل میں نے ہمت نہیں ہاری, اور آئی وینٹ آن اپیلنگ ٹو دا سپریم کورٹ اگین اینڈ اگین. میں پٹیشنس ڈالتی رہی, اور میں ایک لائر کی طرح بہیو کر رہی تھی. بٹ یہ کہ میں لائر تو نہیں تھی اس وقت بھی, مگر میں نے خود پٹیشنز لکھی ہیں تمام کی تمام 749. لیکن اتنے کو آپ نے اب ٹائم گزار لیا کہ آدھی وکیل آپ بن گئی. بالکل. پھر میں نے باقاعدہ وکالت کر لی. اچھا, ویری گڈ. جی, تو پھر اس کے بعد پھر ابھی بھی میں نے پھر پٹیشنز لکھی ہیں اور سپریم کورٹ میں ڈالی ہیں. تھرو آؤٹ میں ان کو سپریم کورٹ میں ڈالتی رہی. تو جو میں نے 2023 میں جو ڈالی تھی وہ اب 24 میں ایکسیپٹ ہوئی ہے, اور اس میں پھر میں نے وہی ساری باتیں کرنی ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنایا جائے, موجودہ کمیشن کو ختم کیا جائے, پرانے کیسز مسعود جنجوع اور ان کے جو بھی لوگ تھے مشرف دور کے, ان کا کچھ پتہ تو لگائیں, کہاں ہیں وہ لوگ, کیا بنا ان کا, کوئی کچھ تو کلو دے نا. دیکھیں آرمی والوں کے جیسے جو میری بات ان سے بھی ہوئی تھی DGISPR سے, کہ جب آپ کے جو فوجی شہید ہو جاتے ہیں تو جو عام شہری ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, وہ بھی تو آپ ہی کے وطن کے شہری ہی ہیں نا. وہ لوگ کوئی دشمن تو نہیں ہے نا, وہ بھی آپ کے ہی ہیں. تو جس طرح جو پروٹوکول آپ کسی فوجی کی شہادت پر دیتے ہیں, چلو اتنا نہ کریں, مگر یہ کہ کم از کم ان کو سچائی تو بتائی جا سکتی ہے کہ ہاں جی یہ شہید ہو گیا ہے. 11 سیکٹر میں بالکل کوئی میرے خیال میں 1 کلومیٹر لمبا تودا تھا جو گرا تھا, اور اس کو ڈگ آؤٹ کر کے ان لوگوں نے نکالا تھا, کوئی نہ کوئی ریمینز نکالے تھے اور فیملیز کو دیے تھے, کیونکہ they were like 400 army people who died in just one go. ایک تودا گرا اور they were all finished. تو اس میں ان کی باقیات نکال کے فیملیز کو دی گئی باکسز بنا کے, کیونکہ صبر نہیں آتا نا. جب آپ کو کہہ دیتے ہیں پیارا لاپتہ, آپ کو صبر نہیں آتا. تو وہ چیز دی گئی, پھر انہوں نے اس کا بریل کیا تو ان کو چین آ گیا نا, صبر آ گیا کہ یہ میرے شوہر کے جو بھی تھی جو بھی ہے. ہاں, تو اسی طرح سے ہمیں بھی صبر نہیں آتا, اور ہم لوگ تحریکیں چلاتے رہیں گے, مر کھپ جائیں گے اس میں. اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ آپ پہ پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا ہوا ہے, اور کافی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. کوئی تھریٹس وغیرہ آئے ہیں آپ کو کبھی؟ جی بالکل, بہت تھریٹس آئی ہیں مجھے. ایک دور ایسا تھا کہ مجھے یہ بھی فون آتا تھا کہ آپ کا جنازہ تیار ہے اور آپ نے کراچی نہیں جانا, آپ نے کوئٹہ نہیں جانا, وہاں پہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی, اور وہاں پہ آپ کو نہیں پتا وہاں کے ڈائنامکس کیا ہیں. اب نہیں آتے تھریٹس اتنے؟ اب نہیں آتے, اب بالکل بھی نہیں ہے. بس اب یہ ہے کہ آئی ایم کانسٹنٹلی انڈر واچ.
Okay. جیسے کہ میرا فون بھی میں بھی ڈب ہے, مطلب Where you go, what do you مطلب یہ کہ do? کوئی ایسی چیز تو میں غیر قانونی تو میں کرتی بھی نہیں ہوں اور نہ کبھی کیا. ہم نے اپنی جو ادارہ بنایا اس کا ہم نے مین موٹو یہ رکھا تھا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں کبھی نہیں لیں گے. ایون جب مجھے مار پڑ رہی تھی تو میں نے مار میں آرام سے کھا رہی تھی, مگر جب انہوں نے میرا حجاب کھینچا نا تو وہ پھر مجھے بہت غصہ آیا اور اس پہ میں نے ریٹیلیٹ کیا, مگر اس سے پہلے میں مار بھی میں آرام سے کھا رہی تھی. ویسے جو پولیس والے آپ کو مار رہے تھے, did you meet them afterwards? Like what's going on? Like انسان ہے نا, like why would they do what they did? میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے ان کے خلاف. دیکھیں وہ بیچارے they were doing their job. میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میرا ایون میں ہر ایک کو معاف کر چکی ہوں. میں ISI کو لکھ کے دے چکی ہوں کہ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. میں دل چھوٹا نہیں ہے میرا, ان کو ہر چیز کو معاف کرنے کو تیار ہوں, بس صرف یہ لوگ میرا شوہر مجھے واپس دے دیں اور یہ تمام لوگوں کو واپس دے دیں جن کے پیارے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی کوئی بدلہ لینے کی بات کرے گا, کوئی بھی یہ کہے گا کہ جی مجھے کمپنسیشن کی بھی کوئی بات نہیں کرے گا. ان کو سچ بتا دینا, دے ول بی کمفرٹیڈ. بس آئی تھنک مارنگ بلوچ وغیرہ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اب آپ اسے بتا دیں کہ بندے ہیں کہاں, فوت ہو گئے تو یہ بتا دیں اور ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ڈیمانڈ ہے اس کی, یا منظور بشیر کی ڈیمانڈ ہے, بالکل جسٹیفائڈ ہے. یہ ابھی ریسنٹلی جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا بنو کے اندر, جہاں پہ کچھ لوگ مر گئے تھے جب پولیس نے سیکورٹی فورسز ان پہ فائرنگ کی تھی پروٹیسٹ کے دوران, تو وہاں پہ بھی گرینڈ جگہ نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ابھی کوئی کمپنسیشن کوئی چیز نہیں چاہیے, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ہم خود اپنے لوگوں کو مینیج کریں گے. اتنا گیپ اگر ریاستی اداروں میں اور ریاست میں آ جائے تو پھر یہ ملک کے لیے تو اچھا نہیں ہے, ملک کی سالمیت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. ایکسٹریملی ڈینجرس. کہ دیکھیں جو یونائٹیڈ نیشنز ہے وہ اس کے ہر 4 سال بعد ہیومن رائٹس ریکارڈ چیک ہوتا ہے, ہر ملک کا 194 کنٹریز اس پہ تنقید کرتی ہیں. تو پچھلے 12 سالوں سے پاکستان کے خلاف جو ایک وہ بن رہا ہے, تو وہ obviously پھر جو ملک دشمن عناصر ہیں انہیں بھی ایک چیز مل جاتی ہے نا جی پروپیگنڈا کرنے کے لیے. جی, تو وہ اس کی مطلب 1 کی 10 لگا کے, جیسے انڈین ایجنسیز ہیں یا کوئی بھی ایجنسی ہے, تو جو بھی ہمیں ڈیریل کرنا چاہتا ہے, جو بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پروگرس نہ کریں, ان کو تو ایک چیز مل گئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے, صحیح ہے, ان کو آپس میں لڑواؤ ان کو, اور سیکورٹی فورسز اور یہ عوام آپس میں دست و گریباں رہے, ویری گڈ. یہ تو اس سے اچھی تو کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کا. ڈو یو تھنک آپ کو تھوڑا سا اب ایک اینگزائٹی ہے کہ آپ کے بچے کہاں ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لائک یہ آپ کے دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے؟ مجھے اپنی پاکستانی یوتھ کی بہت فکر ہے. مجھے میرے ساتھ جو بچے کام کرتے ہیں, مجھے ان کے, میں ماں کی طرح ان کے اوپر نظر رکھتی ہوں. میرے بچے تو اب اس اسٹرگل میں تو نہیں ہے, وہ میری بیٹی ہے, بٹ یہ کہ میرے بچے تو اپنے پروفیشنل لائفس میں چلے گئے. جب تک وہ چھوٹے تھے اور جب تک وہ میرے ساتھ مارے کھاتے رہے, تو ظاہر ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے مارا جا رہا ہو. اور اس دن میں واقعی میں ٹوٹ گئی تھی جس دن یہ بالا ہوا تھا کہ میں بچوں کو مارا گیا تھا, اریسٹ کیا گیا تھا, اور وہ دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ they will not come in this. بٹ یہ کہ جو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے میری تنظیم میں, تو میں اس کے لیے ایک ماں سے بڑھ کر سوچ رہی ہوتی ہوں. ایک ہمارے ممبر کو فیصلہ آباد میں اٹھایا گیا, میں سارے کام چھوڑ کے میں فیصلہ آباد چلی گئی, وہاں ہم نے ڈے اینڈ نائٹ دھرنا دے دیا. پولیس FIR نہیں کاٹ رہی تھی, ہم نے وہیں پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیا. فیصلہ آباد سے کیوں اٹھایا تھا انہوں نے؟ وہ کیونکہ کوآرڈینیٹر تھے اور وہاں کے رجسٹر کرتے تھے کیسز. اوکے, یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2015 کی بات ہے. تو بیسکلی دور بدل جائے لیکن پالیسی ڈیپ اسٹیٹ کی وہی رہتی ہے. وہی رہتی ہے. تو یعنی کہ پھر ہم نے ان کی اتنی اسٹرگل چلائی کہ وہ تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر اندر وہ بازیاب ہو گئے تھے. الحمدللہ. اینڈ دس از واٹ یو پلان آن ڈوئنگ فار دا لائک نیئر فورسیبل فیوچر؟ یہ تو مطلب آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے اندر کس طرح کا سمندر ہے. یہ مطلب ایک دکھ کا سمندر تو ہے, وہ تو ہے, بٹ ایک طاقت بھی ہے, ایک عزم کی اور ایک ڈٹرمنیشن ٹو چینج دا ورلڈ. مطلب پوری دنیا کو
پاکستان تو بہت چھوٹا سا ہے نا, پاکستان تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور صحیح لائنز پر آئے گا. ہمارے اندر جو طاقت ہے, جو غم کی طاقت ہے, جو ڈٹرمنیشن ہے ٹو برنگ دی لوڈ ونس بیک, وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ تو پوری دنیا تک اس کی آواز جائے گی. اور پوری دنیا کے جو لاپتہ لوگ ہیں وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے, کیونکہ اب ہمارا ادارہ ایک بڑے پلیٹ فارمز کا بھی ممبر ہے, جس میں کہ ایشیا لیول پر بات کی جاتی ہے, افریقہ لیول پر, یورو میڈیٹرینین, امریکن, لیٹن امریکن, یورپین. تو ان تمام اداروں کا ممبر ہونے کی وجہ سے مجھے بھی اب پاکستان کے دکھ اور مزریز کے علاوہ دوسرے ملکوں کے دکھ اور مزریز بھی نظر آتے ہیں. جس طرح پاکستان میں تو لوگ واپس آ جاتے ہیں, مگر بنگلہ دیش میں کبھی واپس نہیں آتے. اسی طرح سے سری لنکا میں ان کی بھی نانیاں اور دادیاں ابھی اسٹرگل چلا رہی ہیں, مگر ان کے پوتے نواسے واپس نہیں آئے. تو بہت سارے جو ایشین ملک ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز تھیں, ان میں کوئی بھی کبھی واپس نہیں آتا. پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں پہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور زندہ سلامت واپس, ایکسیپٹ اے فیو, یا ایکسیپٹ the ones who were picked up in the پہلے دور میں. So that's also, مطلب اس سے مجھے اور ہوپ ملتی ہے, اور مجھے ملتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بہت ایفرٹ کرنی چاہیے. ہمارا ایک وہی یہ ہوتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے, حوصلہ دیتے تھے, تو یہی ہم فیصلہ کرتے تھے کہ ہم دنیا کو ہلا دیں گے. تو یہ کام ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک کلوزنگ میں ایک چیز سب کو بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی جو جسٹس کی بیٹل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے. جو ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے جو اوپریسو ہوتا ہے بائی نیچر, وہ کبھی بھی اپنی عادت آسانی سے نہیں چھوڑتا. چھوٹے چھوٹے سیٹ بیکس آتے رہتے ہیں, دھمکیاں, تھریٹس آتی رہتی ہیں, لیکن انسان کو اصول ہمیشہ قائم کرنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئیں, فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئیں, انفورس ڈسپیرنس پہ آواز اٹھائیں, لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو. آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ.